From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. اب پاکستان بچے گا یا لٹیرے کرپٹ عناصر بچیں گے؟ یہ بات عمران خان نے بہت عرصہ پہلے کہی تھی. آج ایگزیکٹلی ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں. پشاور میں جو شاندار جلسہ کیا ہے پی ٹی آئی نے، تاریخ رقم کر دی. اس کی تفصیل اور اس کے کانسیکوینسز پہ بھی بات کریں گے کہ یہ بات کہاں تک پہنچے گی. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، پشاور میں پی ٹی آئی نے ایسا شاندار جلسہ کیا ہے اور یہ ثابت کیا کہ وہ ایک محب وطن، ذہین، جرأت مند لوگ ہیں. انہوں نے یہ بات ثابت کی. جس طرح انہوں نے پاکستان کے ترانے کے ساتھ آغاز کیا اور جس طرح وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے یہ بات کہی کہ اگر کچھ کوے مجھے چونچ ماریں تو میں ان کی طرف نہیں دیکھوں گا، اس لیے کہ میں اقبال کا، حضرت علامہ اقبال کا شاہین ہوں. میں اور بلندی پر جاؤں گا، میں ان سے جھگڑا نہیں کروں گا، میں اور بلندی پر جاؤں گا. یہ ملک ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں. اس کے لیے انہوں نے 80,000 سے زائد لوگوں کی قربانی دی ہے. گھر جڑے ہیں کے پی سے. کیا کچھ قربان کرنا پڑا اس صوبے نے کیا ہے. اور آج بھی انتہائی گندی زبان استعمال ہوئی کے پی کے خلاف، سہیل آفریدی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، لیکن انہوں نے گندگی کا جواب گندگی سے نہیں دیا، صبر سے دیا، حکمت سے دیا. ان کی پریس کانفرنس میں تو یہ ساری چیزیں تھیں، آپ کو نظر آ گئی تھیں. اب آج جلسے کی طرف سب کا رخ تھا کہ دیکھیں یہاں کوئی غلطی کر جائیں. انہوں نے وہاں بھی کوئی غلطی نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی. یہ ہوتا ہے سیاسی شعور. دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے کہ اتنے بڑے عہدے پہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے، انہوں نے کتنی گھٹیا باتیں کی، اور ان نوجوانوں نے پاکستان کا پرچم بلند کیے رکھا، سب کچھ سہ لیا. انہوں نے پاکستان کی خاطر یہ گالیاں صحیح ہیں، ورنہ آپ ان کو گالی کیا، آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں نا تو بہت بڑی بات ہو جائے. یہ وہ غیور لوگ ہیں، لیکن پاکستان کے لیے انہوں نے ہر چیز کو اپنے سینے پہ سہا ہے. ہیٹس آف ٹو یو گائز. آج میرے دل میں ان کی عزت و احترام بہت بڑھ گیا. آج پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کا میسج جو ہے وہ سچا ہے اور وہ اس کی روٹس بہت گہرائی تک پہنچی ہے. اچھا، اس جلسے کی زیادہ ڈیٹیل، اس میں بڑی میں آپ کو کہانیاں اور کچھ بات ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ ادھر ادھر ہر طرف ہو چکی ہوتی ہیں، میں ذرا اس کو سیریس نوٹ پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، ہمیں آگے کون سے پرابلم فیس کرنے ہوں گے اور اس کا سلوشن کیا ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے. اچھا صاحبوں، جلسے میں سارے جذبات آپ نے دیکھ لیے، وہ ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہوں گے. ایک دو چار باتیں ایسی ہیں جو بہت اہم ہیں، جس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. میں نے جب سے وہ جذبہ دیکھا ہے، میں اس پہ مسلسل سوچ رہا ہوں کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا. نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ بہت پرزور تھا اس نعرے پہ کہ ہمیں ڈی چوک جانا ہے، اور ڈی چوک جانے کا مطلب یہ ہے کہ مقتل کی طرف جانا ہے. اب وہ اس کے لیے تیار ہیں. کیا فیض نے کہا تھا، جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. سج دھج، جس دھج سے یہ جانا چاہتے ہیں، یہ جذبہ ہے. اب ہمیں
اس جذبے کا اظہار بھی کرنا ہے اور اس کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے. کیوں؟ ان کی طرف سے کیا ہوگا اس پہ سوچئے. ورس سینیریو ہمیشہ سوچا کیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ورس سوچا کرو. دیکھیے ان کی عقل کتنی ہے اس کا اندازہ آپ نے کر لیا ان کی پریس کانفرنس سے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی. یہ اگر کسی جرنیل سے مشورہ کریں گے تو وہ مشورہ کیا ہوگا. مجھے وہ بدعقلی کا ایک قصہ یاد آ گیا کہ سمندر کے سفر پہ ایک کشتی میں 2 سردار جا رہے تھے. تو کرتار سنگھ نے آواز دے کے کہا بلبیر سنگھ او کشتی میں چھید ہو گئی. تو بلبیر سنگھ نے وہاں سے کیا مشورہ دیا, کہیں گے ایک چھید اور پا دے, اتھوں پانی آنا ہے اتھوں نکل جانا ہے, ایک کے بجائے 2. اور وہ کشتی جلدی ڈوب گئی. ان کی عقل بھی ایسی ہے. اگر یہ کسی جرنیل سے مشورہ مانگیں گے, عاصم منیر اور احمد شریف صاحب, کہ بھئی وہ دوبارہ ڈی چوک کی طرف آ رہے ہیں ہم کیا کریں, تو وہ ان کو کیا مشورہ دے گا, پہلے 1000 مارے تھے آپ نے, اس مرتبہ 2000 مار دیجئے گا. اگر ان کا ذہن اس طرف گیا تو میرے محبوب قیامت ہوگی, قیامت ہوگی. یہ ان کو ابھی سے وارن کر دیجئے. سب کو چاہیے کہ ان کو وارن کریں کہ اگر تم نے یہ جرت دکھائی تو پھر قدرت تمہیں ایک ایسی جرت کے سامنے لا کے کھڑا کرے گی کہ جو سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا. ابھی کچھ لمحے باقی ہیں, چند گھڑیاں ہیں ہاتھ میں, ان کو ضائع مت کرنا. پریس کانفرنس میں تم نے ایک گالی دے کر پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو برہنہ کیا ہے. اب ایسی غلطی دوبارہ نہ کرنا جو تم پہلے کر چکے ہو. جی اچھا, دیکھیے صاحب, یہ اب تک لوگوں کی ڈیمانڈ یہ آئی ہے کہ یہ معافی مانگ لیں جو حرکت انہوں نے کی ہے پریس کانفرنس میں, لیکن یہ معافی نہیں مانگ رہے. ان کی حالت اس سانڈ کی طرح ہے جو ایک کالا سانڈ ایک کراکری سٹور میں گھس گیا جہاں بڑی قیمتی کراکری ہے. اب آپ کو کراکری بھی بچانی ہے, سانڈ کو وہاں سے نکالنا بھی ہے, دوہری ذمہ داری ہے آپ پر. تو بہت احتیاط سے آپ کو کام کرنا پڑے گا. اچھا, اس کے لیے آپ کو ان کا تھاٹ پروسیس پہلے لکھیے, سوچئے, ڈسکس کیجئے, اور پھر اس کے حساب سے ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. دیکھیے انہوں نے ملک توڑ دیا اور اپنی غلطی تسلیم نہیں کی. یہ ابھی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ جاننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. وہ لمبی تفصیل ہے تو میں نے اس کو سم اپ کر دیا ہے 2-4 پوائنٹس میں, وہ آپ لے لیجئے اور اس پہ غور و فکر کیجئے گا. اچھا صاحب, دیکھیے یہاں 2-3 اہم پوائنٹ ہیں, بیسک سے پوائنٹ ہیں, وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو پھر ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے, کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہوگا. یہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے, اس کی کیا وجوہات ہیں, پھر ان کو جان کے پھر ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے ان کے لیے. دیکھیے پوائنٹ نمبر 1, یہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کمزوری کو قبول کر لیا ہے. کیوں؟ یہ سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے آج اپنی کمزوری کو قبول کر لیا تو لوگ کہیں گے کہ تم کل کی غلطی کو قبول کر لیا تو لوگ کہیں گے تم نے آج بھی پھر کوئی غلطی کی ہوگی اور پھر آنے والے کل میں بھی تم کچھ غلطی کر سکتے ہو. یہ ان خیالات میں جکڑے رہتے ہیں. اچھا, پوائنٹ نمبر 2, یہ جرنیل جو ہوتے ہیں یہ ڈکٹیٹر ہوتے ہیں. یہ ووٹ کے ذریعے تو آتے نہیں ہیں, یہ ووٹ کے ذریعے تھوڑی آتے ہیں, یہ تو زبردستی کے ذریعے آتے ہیں. اور یہ ایک احساس کمتری اور خوف کے اندر ہمیشہ ہر وقت رہتے ہیں, اور یہ اپنے آپ کو شو یہ کرتے ہیں کہ وی آر ان ٹوٹل کنٹرول, ہم پرفیکٹ میں ہیں اور ہم پاورفل ہیں, جو جی چاہے گا کر دیں گے. اور اندر اندر ڈر رہے ہوتے ہیں, ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی دھوتی گر جائے گی, لیکن یہ شو یہ کرتے ہیں. اچھا, پوائنٹ نمبر 3, دیکھیے یہ ان کا جو اقتدار ہوتا ہے, ان کی جو دادا گیری ہوتی ہے, وہ چونکہ جھوٹ پہ بیس ہوتی ہے, اور غلطی کا اقرار کرنا سچ کا کیریکٹر ہے. سچ جیسے ہی آتا ہے تو جھوٹ دھڑام دینے نیچے گر جاتا ہے. سچ جھوٹ کا
پردہ چاک کر دیتا ہے، جس طرح کسی کمرے میں گھپ اندھیرا ہو، بہت گھپ اندھیرا ہو، لیکن ایک چھوٹا سا چراغ اگر آپ لے جائیں نا تو گھپ اندھیرے کا سینہ چاک کر دیتا ہے۔ یہ سچ جو ہوتا ہے یہ ان کو منظور نہیں ہوتا، اور یہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اقرار نہیں کرتے، یہ اقرار نہیں کریں گے۔ اب اس باتوں کو جانتے ہوئے ہمیں اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ ہم ان سے کیسے ڈیل کریں گے۔ اچھا صاحب، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اپنی غلطیاں جو نہیں مانتے ہیں، تو اب آپ کے پاس اس کا کیا سلوشن ہو؟ چند ٹپس ہیں، اگر اب میں ہر ایک پہ بات کروں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، آپ کا ٹائم بچانا ہے اپنا بھی، تو یہ 4-5 پوائنٹ ہیں، یہ قبول کیجئے۔ پوائنٹ نمبر 1، جرنیل اپنے نیریٹو پر زندہ رہتے ہیں، اپنی خوابی دنیا میں زندہ رہتے ہیں۔ ہمارا آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو مسلسل بگل بجائیں، ڈرم بیٹ کریں، ان کو جگاتے رہیں، اور ان کی جو حقیقت ہے وہ دنیا کے سامنے لاتے رہیں۔ لیکن کیسے؟ دیکھیے، ہمیشہ لاجک کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ، اور ہیومر کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ مل کر ان کو آپ ان کا ڈائسیکٹ کرتے رہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، میں نے چند دن پہلے بھی آپ سے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ ان کو اپنی قوت سے نہیں، جرنیل آپ کی قوت سے نہیں ہارے گا، اپنی غلطیوں سے ہارے گا، اپنی غلطیوں سے گرے گا، اور اس کو آپ کو استعمال کرنا آنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، کیا میں نے لکھا تھا؟ جرنیل اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک پورا رنگ ہے ان کا، ایک کلٹ ہے، ایک رنگ ہے ان کا، وہ اس میں جرنیل ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں میڈیا مالکان ہیں، ججز ہیں، بیوروکریسی کے لوگ ہیں۔ آپ کو اٹیک صرف جرنیل پہ نہیں کرنا، اس کی ذات پہ۔ یہ جو سارے جو ایک کرپشن کلب جو ہے ان کے ساتھ ملا ہوا، یہ شام کو جیسے وہ بیٹھتے ہیں نا ہمارے یہاں بد کردار لوگ، شام کو تو وہ ڈسکس کرتے ہیں، یہ بھی ایک گروہ ہے، ایک گینگ جو ہے، اس میں صرف جرنل کو نہیں ٹارگٹ کرنا ہے، یہ جو ججز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، میڈیا مالکان ہیں، ان کو یہ یاد دلانا ہے کہ جناب یہ جرنیل صاحب جو ہیں یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو یہ یاد دلانی ہے یہ بات کہ یہ زیادہ دیر نہیں رہنے والے۔ اس پہ ایک بڑا زبردست ایک واقعہ یاد آیا، لیکن ٹائم زیادہ ہو جائے گا، پھر کبھی صحیح۔ اچھا، اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے جرنیل جو ہیں وہ چھوٹا سا اگر آپ کوئی ان کو ایک کانسٹنٹ پریشر دیں تو وہ لمبا عرصہ نکال سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی غلطی کر دیں اور اس وقت آپ سب ان کو بھرپور دیں، پنچ دیں، تو پھر وہ نہیں سہ سکتے۔ جیسے آج جو غلطی انہوں نے کی ہے، یہ تقریر ویڈیو پہ موجود ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اور ایک ایک لفظ کلیئر ہے، اس کو ڈرائی آؤٹ نہیں ہونے، اس کو ختم نہیں ہونے دیجیے گا، یہ ڈرائی آؤٹ نہیں ہو جائے، اس پہ بات کریے، کھل کے بات کیجیے۔ انٹرنیشنل لیول پہ ساری جتنی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہیں ان کو بھیجیے، جتنے نیوز پیپر ہیں، میڈیا والے ہیں، ان کو بھیجیے، اور کہ یہ صاحب پروف آف دا پڈنگ از ہیئر، اب آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں۔ اس چیز کو ابھی ایسے نہیں جانے دیجئے، یہ وقت ہے۔ اب اس وقت پورے کے پی میں، پورے پاکستان میں جوان بوڑھا سب اس بات پہ ان کے اتنے خلاف ہیں کہ ہر شخص آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ اب آپ پہ، آپ کے لیڈرشپ پہ ہے کہ آپ اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ ایک صاحب قصہ بتا رہے تھے، خدا جانے سچ تھا یا ایسے گپ مار رہے تھے، اگر وہ گپ بھی مار رہے تھے تو بھی اچھی تھی۔ کہنے لگے کہ عاصم منیر گاؤں گئے اپنے، تو کسی بزرگ نے ان سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں قوم کو سرو کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں۔ تو بابا جی نے کہا یہ ایک خدمت ہے تو پھر تو یہ خدمت میں بند ہی کر دے، وہی بہتر ہے، اگر تم ایسی خدمت کر رہے ہو تو تم یہ خدمت بند کر دو۔ ہر سطح پہ آج ان کے خلاف جذبات ہیں، اور سچے جذبات ہیں۔ ہر سطح پہ آج پی ٹی آئی کا یہ جلسہ تاریخ بنا گیا، سیاسی شعور کی حکمت لکھ کے چلا گیا یہ جلسہ۔
کہ کون لوگ ہیں پٹھان، کیا ان کا جذبہ ہے پاکستان کے ساتھ. ایسا ہی جذبہ بنگالیوں کا تھا. اس وقت ہم نے ان کی حمایت نہیں کی تھی، مجھے یاد ہے. آج جیسے ہم کے پی کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اگر بنگالیوں کے لیے بھی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے پنجاب آج کھڑا ہوا ہے، پورا پنجاب کھڑا ہوا ہے کے پی کے ساتھ، بلوچستان کے لیے پورا پنجاب کھڑا ہوا ہے. وہ کچھ دوسرے مسائل اس پہ بات کریں گے کہ نہیں نکلتے، وہ جو الزامات ہیں جو صحیح بھی ہیں کچھ زیادہ غلط بھی ہیں، اس پہ پھر کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں. پھر بات، لیکن حمایت سچے دل سے وہ کے پی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم بنگالیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے، سچائی سے ایڈمٹ کیجیے. تو پھر انہوں نے تو کوئی حد نہ چھوڑی تھی. اب یہ وہ ہی ساری تراکیب، ڈر اس بات کا ہے کہ ان کا دماغ ابھی تک نہیں بدلا، صرف سوٹ کا رنگ اور وہ فیبرک بدلا ہے، دماغ وہی ہے. تو آپ کا واسطہ جو ہے وہ ایسے کٹھور لوگوں سے ہے. آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ دیکھو، اپنی موومنٹ کو پیسفل موومنٹ ہے آپ کی، آپ اس کو پیسفل رکھیے، لیکن کبھی کبھی یہ احساس بھی ان کو دلا دیجئے کہ اگر تم نے مجھے زیادہ پش کیا تو پھر اب آپ سمجھ جائیے. یہ احساس دلانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، یہ احساس دلانا ہے. یہ احساس دلانا آپ کی لیڈرشپ کا کام ہے. اب اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں یہاں پہ آپ سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا. پاکستان سے جو آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے، جس ذہانت کا اظہار آپ نے کیا ہے، تاریخ برسوں یاد رکھے گی. اور ان کی پریس کانفرنس کو اور ان کے اقدامات کو تا حیات استثنا ہوئے. تم وہ جو روح قبض کرنے والے فرشتے کیا نام ہے، ان سے بھی تا حیات استثنا لے کر آئے ہو. ان کا وقت آ گیا ہے. میں کئی دفعہ آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ دیکھیے 70-78 سال انہوں نے گزار لیے، ہر قسم کی چیز کر لی. آج یہ دنیا وہ دنیا نہیں ہے. ان کو بتائیے وہ دنیا نہیں ہے جس میں آپ اور ہم پیدا ہوئے تھے. ہر چیز بدل چکی ہے یار. فلاسفیکل فینومینز جو ہیں وہ ہو گئے، غلط ثابت ہو گئے. اتنی دنیا بدلی ہے اور آنے والے 10 سال میں اتنی بدلنے، اس سے زیادہ دگنی بدلنے والی ہے. آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، آپ جائیے. اب آپ کا کام نہیں ہے. آگے بڑھو، رستہ چھوڑو. اگر آپ کو میرے خیالات پاکستان کے حق میں لگتے ہیں تو ایک کام ضرور کیجئے، پاکستان کو ایک فیور دیجئے، ان کو شیئر ضرور کیجئے گا. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے، کیونکہ ہمارے سامنے بہت سارے آبسٹیکل انہوں نے رکھے ہوئے، لیکن who cares، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں. گھر تو آخر اپنا ہے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.